بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب ہو نہ جاؤں۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع محبت رسول اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایک آدمی کو اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ اور ایک آدمی کے رشتہ داروں کو اگر کوئی گالی نکالتا ہے تو آدمی کو غصہ چڑھتا ہے۔ اگر ہمارے نبی کے لیے کوئی نازیبا کلمات کہے تو اس سے زیادہ ہمیں غصہ چڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، مجھ سے کس قدر محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ سے مجھے والدین، اپنی اولاد، سارے لوگوں سے زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تیری جان سے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کے اندر ابھی تعمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بتلائی کہ اے عمر، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھ کو تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو نہ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، توقف کیا، اور پھر ایک بہترین فیصلہ سنایا اور فرمایا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ اے عمر، الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ جو لوگ فلمی ایکٹروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں اور ان کی زندگی کی عادتوں کو اپناتے ہیں، ان کا حشر آخرت کے اندر انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، آخرت کے اندر وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تو اس کو چاہیے کہ انہی افراد کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب اور ان کے لیے مقدم ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک بندے مومن کو اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ ہونی چاہیے۔ اپنی عزت و ناموس کے تحفظ کی اتنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ پرواہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان جہاد کے اندر کفار کے خلاف جنگ بھی کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے تھے۔ مکہ کے اندر حبیب رضی اللہ عنہ کو کفار نے پھانسی کے اوپر چڑھایا اور ان کے سامنے ایک جملہ کہا کہ تیرے اوپر یہ جو مصیبت آ گئی ہے، پھانسی گھاٹ تک جو تو پہنچ گیا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے؟ حبیب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا
فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے رسول کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے کے اندر میری جان بچ جائے۔ محترم سامعین، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر محبت سچی ہو تو انسان پھر کچھ تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور محبت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے کام کے ساتھ، اس کے مشن کے ساتھ بھی، اس کے منصوبوں کے ساتھ بھی اس کو محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لیظہرہ علی الدین کلہ، اس اسلام دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا تھا۔ آپ نے مکہ کے اندر محنت کی، آپ نے مدینہ کے اندر محنت کی، اور جس وقت دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے آپ نے اسلامی نظام کو نافذ کر دیا تھا۔ تو ہم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس دعوے کے اندر سچے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ عزم اور جذبہ کرنا ہے کہ ہم نے اس وطن کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے اور پھر پوری دنیا کے اوپر اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی اداؤں کو بھی اپناتا ہے، اس کی عادات کو بھی اپناتا ہے۔ ہمیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا ہوگا، ان کو اپنانا ہوگا، خواہ وہ داڑھی رکھنے کی سنت ہو یا مسواک کرنے کی سنت ہو یا پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی سنت ہو، جو سنت بھی ہے اس کو اپنانا، اس کے اوپر خوش ہونا، اس کے اوپر فخر کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ محبت کے تقاضوں کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی باتوں کو بھی سنتا ہے، اس کی باتوں کو بھی مانتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ جنت کے اندر جانے سے انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگو تمہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا بھی ہے۔ محبت کے تقاضوں کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدمی کی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو باتوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے قصے کرتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں اس کو معلومات ہوتی ہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھیں، آپ کی کتنی اولاد تھی، آپ کے دندان مبارک کس جہاد کے اندر شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کیا ہیں، کب نبوت ملتی ہے، کتنے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، کتنا عرصہ مکہ کے اندر رہے، کتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہے، تو یہ انسان بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا سکتا ہے۔ محبت کے تقاضوں کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدمی کی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کا ذکر کرتا ہے،
ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے درود شریف کی صورت کے اندر۔ جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ہمارا اس کے اندر ذاتی فائدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت بھی ہو جائے گا، اور جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے ایک سنت کو سیکھنے کی، اس کو اپنانے کی اور اس کو عام لوگوں کے اندر بھی رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔